ارے قادری خلد میں چل دیا، خلد ہے ہر ایک قادری کے۔ بہت سنا ہوگا احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی اور قرآن پاک کے پیغام کے ذریعے بھی کہ مومن بھائی بھائی، سنا ہے نہیں سنا آپ؟ مومن بھائی بھائی۔ اچھا، ایک چیز اور سنی ہوگی آپ نے، جس کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب، جو فارسی میں بڑی عظیم کتابیں دو لکھی ہیں انہوں نے، گلستہ بوستہ، ان کی کتابوں کا جواب نہیں اور ان کی مقبولیت کا بھی جواب نہیں۔ سنا ہوگا آپ نے ان کی مقبولیت کے بارے میں، جن کی ایک نعت کو مکمل کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آخری مصرع خود ارشاد فرمایا۔ یہ مقبولیت ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں بنی آدم اعضائے یک دیگرن، یعنی یہاں مراد مومن انسان ایک جسم ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بول دیجئے تھوڑا سا۔ آپ مطلب کبھی کبھی میری بات کا جواب دیتے رہا کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کا کام تقریر کرنا ہے اور ہمارا کام اطمینان سے سننا ہے اور سن کے ہم چلے جانا۔ اب ایک ذمہ داری ادا ہو گئی، ایک رسم پوری ہو گئی۔ آپ کبھی کبھی پوچھوں تو آپ جواب دیتے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں مومن کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جس حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے اس کا محصل کیا ہے کہ مومن ایک، بولو بھائی، ایک جسم ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دوں۔ ایک جسم ہے تو جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں، کان ہے، ناک ہے، ظاہری اعضاء، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سینہ ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، بہت سارے اعضاء ہیں۔ اور یہ تو ظاہری اعضاء ہوئے، کچھ اندرونی اعضاء ہیں۔ دل ہے، دماغ ہے، خیال ہے، تصرف، قوت متصرفہ ہے، عقل ہے، یہ بھی کچھ حصے ہیں جسم کے اعضاء۔ ان سب چیزوں سے مل کر انسان کا جسم ہے۔ اب یہ بتائیے، جسم کے کسی حصے میں، مثال کے طور پر پیر میں کانٹا چبھا، پیر میں کانٹا چبھا، تو یہ بتائیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ حدیث کے اس مفہوم سے کیا بتانا چاہتی ہیں؟ پیر کے ایک حصے میں کانٹا چبھا، سچی سچی بتانا، زور سے بول کر کے بتائیے گا۔ ہاتھ کو آرام ہوگا؟ نہیں، گردن ہلا رہے ہیں آپ لوگ، ایسے نہیں، خالی ہاتھ ہلانا۔ اچھا، میں آپ سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی طرف پوچھوں آپ سے ادھر دیکھ کے، تب آپ گردن ہلائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ اچھا، کبھی میں نیچے دیکھ کے پوچھ رہا ہوں، آپ گردن ہلائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ آپ زبان سے بولیے۔ پیر میں کانٹا لگا، تکلیف کہاں ہوئی؟ صحیح صحیح بتانا۔ جو اصل تکلیف، کانٹا چبھا کہاں؟ پیر میں۔ ہاتھ کو آرام ہے؟ آنکھ کو آرام ہے؟ سر کو آرام ہے؟ دل کو آرام ہے؟ یعنی تکلیف پہنچی جو ہے ظاہر میں، جو زخم لگا ہے، جو تکلیف ہوئی ہے وہ پیر میں لگا ہے۔ ہاتھ بھی پریشان، پیر بھی پریشان، سر بھی پریشان، اور اتنا ہی نہیں، یہ اعضاء ظاہری ہیں، اندرونی اعضاء کی طرف چلے آئیے، دل بھی پریشان، خیال بھی پریشان،
عقل بھی پریشان، سب پریشان۔ میں نے کہا بھائی جسم ایک بات تو بتا، تو ہاتھ سے پوچھا تو بتا، ہاتھ کانٹا پیر میں لگا تو کیوں پریشان ہے بھائی؟ اس سے کیا مطلب؟ تو آرام کر، اطمینان کر، تو کیوں بھاگ بھاگ کے بار بار زخم کی طرف کو پہنچتا ہے؟ آنکھ بار بار تو کیوں دیکھ رہی ہے ادھر ہی گھور گھور کے؟ تو اپنا کام کر۔ کہا سارے اعضاء سے الگ الگ جب پوچھا، سارے اعضاء سے، تو سب کا جواب کیا ہے کہ ہم ایک جسم ہیں، ایک جان ہے، اسی سے جڑے ہیں، الگ نہیں۔ اگر ہم الگ ہو گئے تو تکلیف نہیں ہوگی، مگر جڑے ہیں تو ہمیں تکلیف۔ انسان ایک جسم، مومن ایک جسم۔ جب ایک جسم ہے تو آپ کو تکلیف پہنچی، کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے بولیے۔ محمد ماجد۔ محمد ماجد بھائی کو تکلیف پہنچی کسی بات سے، کسی نے لاٹھی مار دی یا خود گر گئے، چوٹ لگ گئی، تو انہیں تکلیف ہوئی۔ آپ مسکرائیں، آپ ہنسیں، آپ مذاق کریں، تو یہ بتائیے ان کی تکلیف میں کمی ہوگی کہ اضافہ ہوگا؟ تو یہ ایک جسم ہونے کا کام کیا انہوں نے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ تکلیف انہیں ہوئی ہے، آنسو ان کا نکلتا، چوٹ انہیں لگی ہے، ہاتھ ان کا آگے بڑھتا، چوٹ انہیں لگی ہے، سر پہ اٹھا کے وہ دوڑتے، چوٹ انہیں لگی ہے، ڈاکٹروں کو وہ تلاش کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے گردن نہیں ہلائیے گا، میں پہلی بات بتا رہا ہوں آپ سے، میں اپنے طلبہ سے بھی گردن نہیں ہلواتا ہوں۔ جو کوئی کتاب پڑھاتا ہوں کہ سمجھ میں آئی تو ایسے نہیں کر سکتا، میرے سامنے کوئی طالب علم یوں نہیں کر سکتا، یوں نہیں کر سکتا۔ جواب بولو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ ہاں آئی۔ کیا کبھی یہ بھی پوچھتے ہوں کیا سمجھ میں آئی ذرا بتاؤ؟ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جی 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 جی، سمجھے کہ نہیں؟ جی 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 جی، خالی جی 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 جی، کیا سمجھا پتہ نہیں، خاص نہیں سمجھا۔ سمجھو تو جی، نہیں سمجھو تو دوبارہ لے حضرت نہیں سمجھ میں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ سمجھائیے، ہم دوبارہ سمجھائیں گے، دوبارہ سمجھائیں گے، چوتھی مرتبہ سمجھائیں گے، مگر بغیر سمجھے آپ نے کہہ دیا ہاں سمجھ گئے، تو آپ سمجھ کے چلے گئے۔ اب کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا سمجھ کے، ذرا مجھے بتا دیجیے، اب آپ سمجھے نہیں تھے، آپ نے غلط بتا دیا۔ تو غلط بتانے کا نقصان ایک تو یہ ہوگا کہ آپ نے غلطی کی تبلیغ کی، اور پھر اس غلطی کی نسبت میں نہ صحیح کوئی اور صحیح کہ ایک عالم دین کی طرف گئی، بدنامی عالم دین کی ہوئی، اور اس برائی کے پہنچانے کا جہاں جہاں تک وہ برائی پہنچے گی اس کا گناہ۔ ارے بولیے بھائی کس پر ہوا؟ جس نے غلط پہنچائی اس پر نا۔ تو بات سمجھ میں آئے تو کہیں آپ سمجھ میں آئے۔ تو اب جب ایک جسم ہے، آپ ایک مثال اور دیتے تھا، کسی بھائی کے ہاں انتقال ہو گیا تو میلاد کی رسم برابر میں ہو رہی ہے، تو میلاد والے اپنے رسموں کو، میلاد تو اچھا کام ہے نا، اس کی آوازوں کو ہلکا کر دیتے ہیں کہ ان کے غم میں کہیں ہماری آواز سے خلل نہ پڑ جائے، بلکہ بسا اوقات پروگرام کینسل کر دیے جاتے ہیں کہ ارے آج غمی کا موقع ہے، ایسی پریشانی کا عالم ہو گیا ہے۔ لیکن آپ کے ہاں میت ہے اور برابر میں کوئی شادی کا ڈھول بجائے، شادی کا باجا بجائے، شادی کے پٹاخے پھوڑے، شادی کے تمام وہ رسمیں کرے جس سے اسے تکلیف ہو۔ عام لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی ان رسموں سے، جس کے گھر پر میت ہوئی ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ تو چاہیے کیا تھا کہ جب ان کے ہاں تکلیف ہوئی، ان کے ہاں پریشانی ہوئی، ان کے ہاں میت ہوئی، تو ہم ان کے غم میں، ایک جسم ہے نا، ان کے غم میں شریک ہوئے، ان کے یہاں پر پہنچے، جو خدمات ہو سکتی انہیں تسلی دیں، تسلی کے کلمات
سیکھ لیں کہ کوئی ناشکری کے الفاظ نہ بول دے، بھائی کوئی بات نہیں، بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ، ان کی جو اچھائیاں تمہیں یاد ہوں، اچھائیاں ان کا ذکر کر کے کہو، اچھا کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، بڑے اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ، چلیے بڑا اچھا دن ملا ہے۔ اگر دن اچھا، ہر دن اچھا ہے، لیکن کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت بلند ہوتا ہے، تو آپ انہیں تلقین، انہیں تسلی دیجئے، تسلی دینے کا کام آپ کا، لیکن آپ وہیں پر جائیں تعزیت کی نیت سے، اور آپ آپس میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کی باتیں کریں، ہنسی مذاق کی باتیں کریں۔ یہ بتاؤ جس کے گھر پر موت ہوئی ہے ان میں سے کوئی ہنستا ہوگا؟ کوئی مذاق کرتا ہوگا؟ جب کوئی ان میں سے ہنستا نہیں، مذاق نہیں کرتا، تو آپ یہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق، ادھر ادھر کی باتیں، دنیا بھر کی چیزیں، آپ کو اجازت ہے؟ اور آگے بڑھیے۔ یہ تو قریب قریب کی بات تھی۔ ہمارے ایک بھائی کو بہت دور تکلیف پہنچ گئی، کوسوں دور، میلوں دور، میں بڑی احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، میلوں دور۔ آپ نے سنا، آپ کو خبر پہنچی، تو یہ بتائیے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بولیے بولیے، ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اب اس تکلیف میں آپ کھانا تو بند نہیں کر سکتے، آپ اپنے دوسرے کام تو نہیں روک سکتے، پھر ہم ان کے غم میں شریک ہوں کیسے؟ ان کے غم میں ہم کیسے شریک ہوں، اس پر غور کرنا ہو۔ ہم کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جا کر پاکیزہ کپڑے پہن کر وضو کر کے نمازوں میں تو شریک ہوتے ہی ہیں، ہر ایک کو ہونا ہی ہے، ہر ایک کو ہونا ہی ہے۔ تو یہ کام کر کے ہم اللہ کی مسجد میں جا کر کے ان کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ اور کبھی آپ کا پروگرام، کچھ آپ اپنے گھر پر کچھ پروگرام دیکھتے ہیں، کھیل کود دیکھنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم اس کی اجازت تو ہے نہیں، کم سے کم یہی آپ ایک جملہ آ کے بول دیں، ارے بھائی تم لوگ یہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہو اپنے گھر پر، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی تکلیف وہاں پر پہنچی ہے ہمارے بھائیوں کو، تو کم سے کم اسے بند کر کے کچھ ذکر و اذکار میں لگو۔ یہ جملے آپ نہیں بول سکتے؟ بول سکتے نہیں، ہماری شان ہونی چاہیے نا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ، جس دن کسی کے یہاں مٹی ہو جاتی ہے، مسجد میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں، میں پوچھوں کیوں ہو جاتے ہیں نمازی زیادہ، کیوں ہو جاتی ہیں؟ ارے اس کے ملنے والے بھی آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، روز دوست و احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، اس لیے بڑھ جاتی ہے ایک وجہ۔ مگر وہ گھر والے کا بھائی بھی، بیٹا بھی پہلی صف میں موجود، ٹوپی اوڑھ کر پہلی صف میں موجود، بھائی بیٹا ٹوپی اوڑھ کر پہلی صف میں موجود، جنازہ تیار ہے۔ جب اپنے باپ کے جنازے پر یا اپنے گھر والوں کے جنازے پر آپ کو اس جنازے نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھو اور کوئی برائی کی طرف نہ دیکھو، یہ بتاؤ صحیح معنی میں جس کے گھر پر موت ہو گئی اس کی نظر کبھی کسی غیر محرم کی طرف غلط پڑے گی؟ شہوت کے ساتھ پڑے گی؟ سچی سچی بتاؤ، ایک حسین لڑکی نکلی ہوئی جا رہی ہو اور کسی کے باپ کی موت ہو گئی ہو، وہ اپنے باپ کی موت کا انتظام کر رہا ہے، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی نکل رہی ہے، وہ بتاؤ اپنے باپ کے انتظام کے کام چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کرے گا؟ بلکہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ کون گیا، کہ مجھے نہیں پتا کون گیا، مجھے کیا علم، مجھے تو بس ایک ہی بات ہے، آج میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو جب آپ کے باپ، جب ایک جسم ہے انسان مومن، ایک جسم ہے، تو آپ کا باپ مرا،
آپ کو تکلیف پہنچی، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی، تو رات دن یہ صدائیں، آج ان کے گھر سے، کل ان کے گھر سے، فلاں دن ان کے گھر سے، فلاں دن ان کے گھر سے، یہ صدائیں ملتی ہی رہتی ہیں۔ تو آپ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ کی نگاہ موت کی خبر سننے کے بعد بھی کسی غیر محرم کی طرف اٹھ جائے؟ تو اگر اٹھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غم میں شریک نہیں ہیں، یہ خالی زبانی دعوے ہیں۔ اچھا سچی بات بتاؤں، ایک بات بتاؤ، سچی بات دل سے سوچ کے بتانا، خالی جذبات میں ہاں ہاں مت کرنا۔ جن لوگوں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں جب وہ کہیں دور کی میت کی خبر سنتے ہیں، پیپر میں ہی دیکھ لیتے ہیں، خبر ہی میں سن لیتے ہیں، کوئی حادثہ سن لیتے ہیں، تو یہ بتاؤ، سچی سچی بتانا بالکل، اب وہ کہیں گزرتے ہوئے غیر محرم کو نہیں دیکھتا ہے؟ بولو یار، بولو، چپ کیوں گئے آپ لوگ؟ اور زور سے بولیے۔ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر اس حدیث کا جو حکم ہے کہ یک جسم ہے، مومن ایک جسم ہے، ایک جسم ہے، ہم اس کو زبانی سنتے ہیں یا سنتے ہی نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو پس پشت ڈال دیتے ہیں، عمل کرتے ہی نہیں، اور اس حدیث کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور ہمارے دعوے یہ ہیں کہ سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں۔ ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم سنتوں سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت ہیں، محبت کرتے ہیں اور سنتوں کو پامال کریں، سنتوں کو پسے پشت ڈالیں ہم۔ اور ثواب آپ نے سنا ہے، ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب، احیاء سنت کا ثواب معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ بولیے بولیے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ 100 شہیدوں کو یہ معلوم ہے، مگر ہم سنت کی پرواہ بالکل نہیں کرتے، مصطفیٰ کی حدیث کی پرواہ بالکل نہیں کرتے۔ یہ زندگی، یہ طرز عمل ہمارا کب تک رہے گا؟ اس میں بدلاؤ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ انقلاب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو آپ یہ بتائیے، آج وہ دور ہے کہ خالی آپ 5 لوگوں کی خبر نہیں رکھیں، آدھے محلے کی خبر نہیں، بلکہ آج ایسا دور ہے کہ ہر شخص کی نظر پوری دنیا پر، ہر شخص کی نظر کیسے؟ ہر آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو گیا ہے کہ صاحب پوری دنیا پر نظر ہے، مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے حالات سے بندہ باخبر ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا، فلاں جگہ کیا ہو رہا، فلاں جگہ کیا ہو رہا۔ تو جب آپ اس طرح کی تکالیف سنیں اور آپ کا دل یہ نہ کہے، آپ رات کے 12 بجے تک بیٹھ کر ہوٹلوں پر اس طرح کی گفتگو کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ان کے درد میں شریک نہیں۔ اب ایک بات بتا دوں میں، پہلے تو یہ طے کر لیں، اپنے اندر انقلاب لائیں گے اور اس حدیث پر ہم سچے عامل بنیں گے کہ مومن یک جان ہے، یک جسم ہے۔ یہ کیفیت جس دن پیدا ہو گئی، یقین جانیے کامیابیوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، کامیابیاں آپ کو ڈھونڈیں گی، کامیابیوں کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، کامیابی آپ کو تلاش کرے گی۔ مگر بندہ جب دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو دنیا کی مثال علماء نے کیسے دی معلوم ہے؟ سایہ دیکھا آپ نے، اپنا سایہ، دنیا سائے کی طرح، دنیا کیا ہے؟ سائے کی طرح۔ جب آپ اسے پکڑنے دوڑو تو وہ ہاتھ ہی نہیں آتا، آگے آگے بھاگتا ہے، اور جب آپ اس سے منہ موڑ لو، پیچھے ہٹ جاؤ، تو آپ آگے بڑھو گے اور وہ سایہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس نیت سے، اس عزم سے
کہ انشاءاللہ ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، اس عزم سے سرکار کے درود کو اس عمل میں تائید کرنے کے لیے شامل کر لیجئے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب یک جسم ہیں تو شان ہی بہت بلند ہوگی، مگر حدیث پاک کا ایک مفہوم بتا دوں میں آپ کو، اپنے لیے جو پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، مگر صاحب اخلاص لوگوں کا حال یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے اس سے بہتر پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے اس سے بہتر پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 50 آدمی ہیں یہاں پر، کتنے لوگ ہیں؟ 50 لوگوں کے لیے کسی نے کچھ پھل بھیجا، نمبر سے بھیجا، جاؤ لے لو، تو پہلا انسان آئے گا تو یہ بتائیے پھل ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو جو سب سے پہلا جائے گا کون سا لے گا؟ بولو بھائی، سب سے اچھا جو لاسٹ والا پائے گا وہ کیسا پائے گا؟ صحیح بتانا بالکل، سب سے گھٹیا درجے کا اس کو ملے گا۔ لیکن اگر نیت میں اخلاص پیدا کر لیں، نیت پیدا، میں نے ایک حدیث پاک کے مفہوم میں یہ پڑھا ہے، نیت نام ہی اخلاص کا ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو نیت ہی نہیں ہے۔ اور ایک عام معنی جو ہے وہ ارادہ عمل کا ہے، کسی کام کے ارادے کا نام ہے، مگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں اخلاص ہی کا نام نیت ہے۔ تو اگر اخلاص ہے آپ کے پاس تو صاحبان اخلاص کو بھیج دیجئے، آپ صاحبان اخلاص کو بھیج دیجئے، یہ پھل آپ کے ہیں۔ تو پہلی بات تو کون پہلے جائے اس میں وہ تیار نہیں کہ آپ جائیے، وہ کہیں گے آپ جائیے، پہلے کہیں وہ آپ جائیے، آپ جائیے، بہرحال کسی طرح تیار کیا جائے تو جو جائے گا وہ کون سا لے کر آئے گا؟ صاحب اخلاص ہے، تو جو سب سے کمزور ہے، تاکہ میرے کسی بھائی کو مجھ سے خراب نہ ملے، مجھ سے اچھا۔ میں مجاہدین اسلام کی ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو لاسٹ۔ مجاہدین اسلام کی مقدس جماعت کے 7 افراد ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بیابان جنگل تھا، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ اتفاق سے آگے بڑھنے کا ارادہ تھا، مگر کچھ آرام کے لیے بیٹھے، پیاس کی شدت ایسی بڑھی کہ سب لوگ پانی العطش، پیاس، اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکلنے لگے۔ ایسے عالم میں ایک شخص اتفاق سے نمودار ہوا جس کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ تو اب پانی کا پیالہ لے کر آ جائے اور پیاس سے اس طرح تڑپ رہے ہیں، جاں بلب ہیں، تو ہر ایک بندے کی تمنا کیا ہوگی؟ بولو بھائی، ہر بندے کی تمنا کیا ہوگی؟ پہلے اگر اس کی طرف گھسٹتا ہوا جانا چاہے، ہمت نہیں ہے تو کوشش کرے گا کہ کسی طرح مجھے مل جائے۔ مگر جن کی محنت و کوششوں سے ہم تک دین پہنچا ہے نا، ان کا حال سنو۔ جب یہ پانی کا پیالہ لے کر ایک کے پاس گیا، کہا بھائی پانی پی لو، تو سکت نہ تھی، بولنے کی ہمت کر کے کہا نہیں، وہ برابر میں میرا بھائی تڑپ رہا ہے، پہلے اسے پلا دو۔ جب یہ گیا، اس کے پاس گیا تو اس نے کہا پہلے اسے پلا دو۔
جب دوسرے کے پاس گیا تو اس نے تیسرے کی طرف بھیجا، تیسرے کے پاس گیا تو اس نے چوتھے کی طرف بھیجا، چوتھے کے پاس گیا تو اس نے پانچویں کے پاس، پانچویں نے چھٹے کے پاس، چھٹے نے ساتویں کے پاس۔ جب یہ ساتویں کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس میں جان ہی نہیں، انتقال ہو گیا۔ واپس لوٹا تو چھٹا بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد واپس لوٹا تو وہ بھی انتقال، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنے کی نیت سے اس ہمدردی کا جذبہ لیے ہوئے ساتوں کے ساتوں دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر یہ پسند نہ کیا کہ بھوکا وہ بھی ہے، بھوکا میں بھی ہوں، پیاسا وہ بھی ہے، پیاسا میں بھی ہوں، میں پی لوں اور وہ رہ جائے، یہ گوارا۔ انہی کی خدمتوں سے، محنتوں سے، کوششوں سے ہم تک دین پہنچا۔ لہذا باتیں بہت کچھ تھیں ذہن میں، مگر مجھے بھی ایک جگہ جانا ہے اور وقت بھی پورا ہو گیا، چونکہ یہ ٹائم ہمارا پروگرام ٹائملی ہے اور اس کے ٹائملی ہونے سے بہت فائدہ ہے۔ لوگ وقت سے آتے ہیں اور وقت سے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اللہ سے اس دعا پر کہ مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و فعل میں پہلے میرے بولنے میں خلوص عطا فرما۔ ارے آمین کہہ دو زور سے یار۔ یہ اب مجھ میں خلوص پیدا ہو، اس سے راضی نہیں ہیں آپ کیا؟ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور مولا اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب بھائیوں کو اخلاص عمل کی توفیق عطا فرما اور یک جسم کی طرح ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات سوال کے جوابات سن لیجئے، مختصر ذکر ہو جائے۔